بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جتنے گناہ ہیں ختم نہیں ہوتے، دب جاتے ہیں۔ اناڑی جو ہوتا ہے، ایک تو جعلی ہو گیا پیر، اس کی بات ہو چکی 50 دفعہ۔ ایک بیچارہ سادہ شیخ ہوتا ہے، وہ در پہ ہو جاتا ہے کہ اس کا غصے کی عادت بالکل ختم ہو جائے، نہیں ہوگا یہ۔ اس کا غصہ شیطان کی طرف ہوگا، نفس کی طرف ہوگا اور اللہ کے لیے ہوگا۔ اس کا فیصلہ شیخ کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ہی انسان کی غیرت ہی گوارا نہیں کرے گی۔ بہرحال تو یہ کنجوسی ختم نہیں ہوگی، اب گناہوں میں کنجوس ہو جائے گا، اسراف ختم نہیں ہوگا، یہ سخاوت میں بدل جائے گا، دین پر خرچہ ہوگا۔ تمہارا مال نیک لوگ کھائیں، حدیث پاک کا مفہوم، اور اس کی فکر میں ہوگا کیوں نیک لوگ کھائیں، اور جسم میں خون بنے گا، اس سے طاقت آئے گی، اس سے جو دین کے کام کریں گے آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار وغیرہ دیندار نہ ہو تو اس کو ہم بھول جائیں، یہ غلط بات ہے، یہ پھنسنے کا معاملہ ہے۔ غصہ حرام ہے۔ بہادر وہ نہیں حدیث پاک جو کسی کو پچھاڑ دیں، بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لیں۔ حدیث پاک نمبر 2 کہ جو غصے پر قادر ہے، کسی پر غصہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، اللہ اس پر غصہ نہیں فرمائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ جتنا کلو غصہ تھا دبا دیا، اتنا کلو نور فوراً بن جائے گا۔ گالی اتنا بڑا پکڑ کا خطرہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو میں ایسے دوستوں سے پوچھتا ہوں، ابھی 3 دن پہلے یا کل پرسوں، شاید میرے خیال میں پرسوں جمعرات، پرسوں کل، میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا پھر آپ نے بدتمیزی کی والدین سے۔ تمہیں 50 دفعہ میں نے کہا ہے کہ یہ پرچہ جو غصے کا علاج ہے، اس میں لکھا ہے دن میں متعدد بار اس کو اتنا پڑھیں کہ غصے کے وقت یاد آ جائیں۔ آپ نے پڑھا؟ نہیں۔ میں نے کہا چھوڑو، آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، بات ہی مانتے نہیں ہو، پھر بدتمیزی کری ماں باپ کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو غصے کے مریض ہیں، جو بلاسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ پرچہ شیشہ جو ہوتا ہے کمرے کے اندر اس پہ لگا دیا ہے، تاکہ میں ابھی کسی اور ملک کی بات بتا رہا ہوں، تاکہ میری نظر بار بار پڑتی رہے، کبھی 2 بات پڑھ لے گا، کبھی 4 بات پڑھ لے گا۔ کیسے عاشق ہو جو غصہ کرتے ہو، غصہ نافذ کر سکتا ہے، نہیں کیا، اللہ اس پر اپنا غصہ نافذ نہیں فرمائیں گے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جس کا رب پر حق ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ رب پر کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ کون کھڑا ہوگا؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو غصہ کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو حور چاہیے پسند کی لے لو تم، جس کا مجھ پر کوئی حق ہو۔ بھائی تم اپنے سے اس وقت جو تمہیں کانٹریکٹ ملے ہوئے ہیں، ذرا ان پر مہربانی کر کے غصہ کر کے دکھا دو، ذرا مہربانی ہوگی آپ کی۔ چاہے آپ کے پاس کروڑوں کے کانٹریکٹ ہیں، نہیں، بڑا افسر ہے فوج کا، بھائی بدتمیزی کروں گا مجھے باہر نکلنے ہی نہیں دے گا۔ کانٹریکٹ جائے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوگی بدتمیزی کرنے کی۔ توبہ کرنا چاہیے۔ جو آپ کے پاس جاب کرتے ہیں یا میرے پاس آفس وغیرہ میں جو ہے، جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، جن کو آپ نے کانٹریکٹ دیا ہے کسی چیز کا، مزدور ہے کوئی بھی ہے، یہ اپنی عزت بیچنے نہیں آتے، مجبور ہو جائیں گے، دل سے آہ نکلے گی۔ کوئی کام تھا، 2000 گز کی کوئی بلڈنگ بننا تھی، تو میرے معرفت تھا کام، وہ پتا چلا کانٹریکٹر ایماندار اتنا ہے کہ پوچھو مت، لیکن ہر وقت گالی ہے مزدوروں پر، ہاتھ بھی مار دے گا۔ میں نے اس کو بلایا، میں ذمہ دار ہوں یہاں کا، اگر آپ نے ہماری سائٹ پر گالی دی میں کام بند کرا دوں گا۔ کہا اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بکواس کرتے ہو، کام اللہ نکلواتے ہیں، ہماری سائٹ پر آپ گالی دیں گے میں کام بند کرا دوں گا، یہاں کا ذمہ دار میں ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن چھت بڑھائی پر تو گالی دینی ہی ہوگی۔ میں نے کہا آپ دیکھ لینا، میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، میں کام بند کرا دوں گا، پہلے سے بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ الحمدللہ آخری دن تک کسی نے اس کو گالی دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس شخص نے داڑھی رکھ لی، جماعت کا نمازی بن گیا اللہ کے کرم سے۔
کہ یہ میری پہلی سائٹ ہے جس پہ میں نے گالی نہیں دی. اور پھر فلاں کا بچہ کہنا یعنی کہ آپ نے اس کو باپ کو گالی دی اور اس کو جانور سے تشبیہ دے دی کہ تو یہ جانور کی تو اولاد ہے. اور پتہ ہی ہے نا ہم سب کو کیا آدمی گالی دیتا ہے. کتنا بڑا جرم کیا. 10 نفل پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, اور اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نالائق ہوں, میں نے غصے میں آپ کو کہہ دیا, مجھے معاف کر دینا ورنہ قیامت کے دن آپ میرا گردن نہ پکڑیں, چاہے تو کتنا بڑا چیف ہے یا پتہ نہیں کتنا بڑا آرگنائزر ہے, ہم نہیں جانتے. کل ہی تو بیان ہوا تھا لیکن سنتے کہاں ہیں عمل کی نیت سے. اذلۃ علی المؤمنین, تو تمہاری نشانی پہلی تو اڑ گئی, تم مٹے ہی نہیں. تم پہلی ہی نشانی میں تم آؤٹ ہو گئے نا. کفار کے پاس جانے کا کب موقع ہوگا؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. کب جائیں گے وہاں واگا بارڈر پر؟ جب ملک کو بچانے کے لیے جہاد فرض ہوگا جب جائیں گے نا. اس وقت سینہ تان کے گولیاں کھانی ہے, مفت میں نہیں, مقابلہ کر کے. ابھی تو موقع ہی نہیں ہے, تو دوسری نشانی تو ہے ہی نہیں ابھی. چاہے کتنا ہم ڈنگے مار لیں کہ میں واگا بارڈر پر جاؤں گا, گردنیں کاٹ دوں گا, فائرنگ کر کے سر بھون دوں گا اس کا. تو حضرت فرماتے تھے لا شجاعت یا فتح قبل الحروب. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈنگے مارنے والے کہ میں بارڈر پر جا کر یہ کروں گا, بارڈر پر تیرا پتہ چلے گا. ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے والے پنکھوں کے نیچے غصے کے وقت تیرا عشق پتہ چلے گا. ماں باپ کے سامنے تیری محبت پتہ چلے گی. بیان کرنے والے صاحب یہاں پتہ چلے گا جب باپ نے ڈانٹ دیا بغیر وجہ کے. ایئرپورٹ پہ پتہ چلے گا جی انتقام لے سکتا ہے نہیں لیا, تب پتہ چلے گا. ان پاگلوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی حضرت سے پوچھنے آیا کہ حضرت اگر ہم اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈانٹے نہیں تو کام نہیں چلتا. فرمایا بدھو میں نے کب منع کیا مت ڈانٹو. آپ چیئرمین ہو, سپروائزر ہو, جو بھی ہو, ہمیں پتہ ہے کام نہیں کریں گے جب تک نہیں ڈانٹو گے. جب غصہ آ رہا ہے اس پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو سامنے سے ہٹا دو یا خود ہٹ جاؤں. ٹھیک ہے. ایک چریے نے باپ سے پٹ کر میرے پاس آیا, میں نے کہا کیوں پٹائی بھی بھائی؟ کہ باپ مجھے ڈانٹ رہا تھا بے وجہ کے, مجھے باپ پر غصہ آ رہا تھا اس لیے میں ہٹ گیا, کیونکہ وہ پرچے میں لکھا ہے یا خود ہٹ جاؤ یا اس کو ہٹا دو. باپ نے اور مارا. میں نے کہا تو چریا ہے. ابے باپ کو جب غصہ ہو رہا تھا تو تجھے کھڑا ہونا تھا وہاں, تو بے ادبی کر کے چلا گیا تو جوتے نہیں پائے گا تو کیا شربت پیے گا؟ یہ تو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے. آپ اس کو بھائی ابھی آپ جاؤ, ابھی میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے اس وقت, بس سامنے سے ہٹ جاؤ, یہاں سے جاؤ. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. کہ لیٹنے کا کیوں حکم ہے؟ دل میں آئے گا ابے بھائی کہاں ابھی پھر میں اٹھوں پھر کھڑا ہوں پھر بھاگوں, چلو لیٹا ہی رہنے دیں. حضرت مجدد کی دعا. لیکن آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے اپنی رحمتوں سے. ہم تو نالائق ہیں, تو نالائکی والا کام کیا نا. بچہ ہے نا, ماں کے گود میں پیشاب پخانا ہی تو کرے گا, لیکن ماں تو لائق ہے, اس کو مارے گی تو نہیں. تو ہم بھی تو اللہ نالائق ہے نا. ماں اور بچے میں تو کوئی چیز مناسبت تو ہے انسان کی. ہمارا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہم آپ کے سامنے کیا ہے؟ آسمان سے ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے معاف کرنا کون سی مشکل ہے؟ اور اس بندے کے دل میں معافی ڈال دے, اے رب تو مجھے معاف کر دے. غصہ حرام ہے. گھر اجڑ گئے, اولاد تباہ ہو گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے برباد ہو گئے, طلاق, قتل ہو گئے. ابھی ایک دیوار خاندان والے, یہ دیوار یہاں, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں, گولیاں چل گئی. ایک خاتون کو اڑا دیا, 2 معصوم بچوں کو اڑا دیا, ادھر انہوں نے اس کے اڑا دیا. یہ غصہ ہے. یہ فرعون آگ سے بنا ہے غصہ, شیطان بھی آگ سے بنا ہے. جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی غصے کے بارے میں, اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. یہ غصے والا جب اصلاح نہیں کراتا ماں باپ کی بد دعا لے گا. غصہ چالاک ہے, ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے. اور تکبر جو جمعے میں بیان ہوا تھا مختصر, کہ تکبر حدیث پاک ہے رائی برابر, مکھی کے سر کے برابر ہوگا, جنت نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نشانیاں فرمائی. بطر الحق غمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا, کسی انسان کو حقیر سمجھنا. سبارڈینیٹ کو آپ نے گالی دی, یہ اپنی عزت بیچنے آئے, یا بوڑھے ماں باپ کے رزق کے لیے, یا بچوں کے لیے رزق کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. اللہ نے تجھے
سینئر بنایا ہے اس لیے کہ تو فرعون بنے، ہم فرعون بنے؟ یہ غصے والا سنتے جانا، ماں باپ سے لڑ کر بد دعا لے گا، بیوی کی آہ نہ جائے گی میری رائے گا، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں، وہ اندھا ہو جائے گا۔ پہلے تو بات 100 میں سے 90% کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی ہے قرآن پاک میں، عاشروہن بالمعروف۔ آپ صلی اللہ تعالی نے سفارشیں کی ہیں۔ یہ اکڑنے والا، طلاق کی دھمکی دینے والا، تھپڑ مارنے والا، گھر ماں باپ کے نہ بھیجنے والا، طنز کرنے والا، بات بات پہ گالی دینے والا، طلاق کی دھمکی دینے والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کمینہ فرمایا ہے، اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ کمینہ بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا آدمی بھی ہے، اور آخر میں لکھا ہے ہجڑا بھی ہے، کہ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب کی سفارش نہیں مان رہا۔ غصہ، اولاد کی آہ لے گا، اب فرعون بن کے سبارڈینیٹ کی آہ لے گا، توبہ کی برکت سے پھر آہ نہیں لگتی، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ پھر ایک دن اللہ سے لڑ جائے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ آپ جاؤ جا کر بڑی کتابیں دیکھ لو، آپ اللہ سے بھی لڑائی کی، یہ کیوں ہوا، یہ کس لیے ہوا، ان کا کیوں نہیں ہوا، اللہ سے بھی لڑ گیا، باقی بچا کیا؟ بیوی پر ظلم کرنے والے کہ یہ کام نہیں کیا، یہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ بڑھاتے تھے، بھائی جب تمہیں اتنا ہی تھا تو کسی ماسی سے شادی کر لیتے، یہ گناہ تو نہیں ہے، وہ سارے کام کرتی، تمہیں دوسری ماسی لانے کی ضرورت نہیں۔ بیوی حمل سے ہے، دو نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں، نکال دیا، اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے، یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، اور بیڈ ریسٹ بیڈ ریسٹ بیڈ ریسٹ، کیا ہے بیڈ ریسٹ؟ یہ سب ڈاکٹرنیوں کی چکر بازیاں، بیڈ ریسٹ بیڈ ریسٹ۔ یقین کرنا شادی کے دوسرے دن ساس نے 2 ماسیوں کو نکال دیا، کہ چل اٹھ، بڑی آیت، سب کام تجھے کرنے ہیں، تیری بیٹی ہوتی تو کیا کرتی؟ ظلم، حدیث پاک ہے ظلم قیامت کے دن اندھیرے سے ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ نوجوانوں نے خط لکھتے ہیں، کبھی کسی بیٹی کا خط آ گیا کہ ہمیں اپنے باپ سے نفرت، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ان کو پھر خط لکھتے ہیں نامحرم تو ہماری ہے، باقی کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ بھئی والدین سے انتقام نہیں لینا ہے، حدیث پاک ہے، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، انتقام نہیں لینا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے اینٹی بائیوٹک کے لیے اور پرہیز کے لیے، اس کی بات پر یقین کر لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 احادیث مبارکہ غصے کے لیے فرما رہے ہیں، وہ کھوپڑی شریف میں نہیں آتی؟ معافی مانگ کر شیخ کو بتاؤ، اس کو فون کر کے معافی مانگو۔ آپ نے کسی انسان کو، وہ بھی مسلمان کو آپ دیکھیے بیشتی دیور میں کیا لکھا ہے کہ سارے کافروں کے لیے کہ اے اللہ کفر پر لعنت، کافروں پر لعنت منع نہیں، جا کے بیشتی دیور میں دیکھ لیجئے مسائل کے اندر، لیکن کسی کافر کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں وہ مر جائے کفر پر اور بدماشیاں بھی اس نے کی ہوئی ہوں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں ابو جہل پر لعنت، کروڑوں لعنت ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستایا۔ سب کفار کو کہہ سکتے ہیں، ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق میں ہنسو بولو اور اللہ کے سامنے رو، اور غلطی پر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب آپ گھر جاؤ گے تو سب پیچھے پڑ جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، ڈبل مسئلہ ہو جائے گا۔ تو گو ہنسی بھی ہے لبوں پر ہر دم، اور چشم بھی میری تر نہیں، مگر جو دل رو رہا ہے پہلو میں پہم، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اللہ کے پیارے دل سے اللہ کے رابطے میں وہ ہوتے ہیں، دل روتا رہتا ہے، مخلوق میں ہنستے رہتے ہیں، اللہ سے دل میں باتیں اڑتی رہتی ہیں۔ تم سا ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہے بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی کو اور یہ راز نہیں ہے۔ بیوی اٹھ گئی، سرتاج کیا ہوا؟ کہ دشمن خواب میں چھڑا لے کر مجھے مارنے جا رہا تھا۔ شوہر ہنس رہا ہے کہ میں تو باغ کے اندر گھوم رہا تھا، نیا کرا آبشار کو دیکھ کر مزے لے رہا تھا، دونوں ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے کہ خواب میں کیا ہے۔ تو بیداری میں جو اللہ کے پیارے دل میں مزہ لیتے ہیں، وہ کلندر اس غوث قطب ابدال، اور کلندر اسے کہتے ہیں جس کی نفلی عبادت کم ہو اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہوں، شان بنا کر نہ رہتا ہوں، اور اس کی روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہوتی ہے، یعنی گناہوں میں کمپرومائز نہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو دیر نہیں کرتے اصلاح کرانے میں، اور فوراً اپنی اصلاح کرا کر روک کے اپنی بگڑی بنا لیتے ہیں۔ ابھی اخلاق پر بیان ہو رہا ہے،
کوئی دلی دل میں کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں، اور میں جب تک پہنچوں میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت اور معافی ڈال دیں، کیا آپ یقین کریں گے کہ اسی وقت اللہ کا پیار آ جائے گا؟ اب آپ کہیں دلیل، میرے شیخ مثالوں کے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ففروا الی اللہ کا حکم دیا ہے، گناہوں سے فرار ہے، ہم ایک نقطہ بڑھا کر گناہوں میں قرار حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ کڈنیپ ہو گیا، اب ماں رو رہی ہے، باپ رو رہے ہیں، سب جناب ہاسپٹل ادھر ادھر۔ پڑوس کی خاتون نے کہا کہ بہن دوسرا دن ہے، کھانا تو کھا لو، اور رو رہی ہے ماں، کہ میرے بچے کو پتہ نہیں کھانا ملے نہ ملے، میں کیا کھاؤں گی کھانا۔ ماں کو بچے کے بغیر چین نہیں، تو ربا کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ بچہ ادھر پریشان، بچے کو جگہ ملی بھاگنے کی، بچہ بھاگے جا رہا ہے، بچے کو لذت فرار ملی، لذت فرار ملی نا، بھاگنے کا مزہ آیا نا، لذت فرار ملی۔ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا۔ ماں کے پاس پہنچ کر چیخیں مارتا ہوا ماں کی گود میں چلا گیا، لذت قرار بھی ملی، ٹھیک، لیکن کتنی دیر کے بعد؟ جب ہم توبہ کریں گے نا بیٹھے بیٹھے 4 شرطوں کے ساتھ، گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری، پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا ہے حق واپس کر دیں، ٹھیک۔ ہمیں شیطان نے کڈنیپ کر لیا، ٹھیک ہے، گناہ کر لیا، اب بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ ان 4 شرطوں پر عمل کرے گا، تو بیٹھے بیٹھے لذت فرار بھی ملے گی، لذت قرار بھی ملے گی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں اسی وقت جگہ دے دیں گے، کہ اللہ کو پتا ہے نا کہ میرا بندہ 4 شرطوں پہ عمل کرے گا۔ میرے پیارے شیخ کا شعر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، منچ گویم روچ لذت کشید۔ اے یارو جب میں نے توبہ کی تو اللہ کے وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے، میرے روح کے بوسے لیے اللہ، از لب نادیدہ، ہونٹ نظر نہیں آتے، میرے بوسے لیے، میں نہیں کہہ سکتا مزے کا کیا حال ہے۔ آج جمعے میں بھی حضرت کا جملہ عرض کیا تھا کہ حرام عشق میں پیشاب پخانے کے مقامات کے لیے مجنو پاگل ہو گیا، لیلا مر گئی، مجنو بھی مر گیا، فرات بھی مر گیا، حرام عشق میں۔ آج بھی کیا حالات ہیں خودکشی کے، اور گناہ نہ چھوڑنا، اور ڈرگس اور شراب، پتہ نہیں کیا کیا۔ جب حرام عشق کا یہ معاملہ ہے تو مولا کے عشق کا کیا معاملہ ہوگا؟ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ غلطی ہو گئی، ٹھیک، جب ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ندامت طاری ہوئی، پکا ارادہ کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا ہے، اسے معافی مانگنی ہے ابھی جا کر۔ اب ہم گھر گئے اداس، آٹومیٹک گھر والے پریشان ہو جائیں گے، چاہے آپ نبی بتاؤ وجہ، لیکن آپ کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو گئے، مسکراتے ہوئے جاؤ، جیسے روٹین ہے، دل میں اللہ سے معافی مانگو، اور جاتے رستے میں یا وہیں پر اس سے معافی مانگ لو۔ فون نہ اٹھائے کسی وجہ سے یا ناراض ہے، میسج کر دو 3 ایک ساتھ کہ بھائی اب میں اللہ سے معافی مانگ لی، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جملہ غلط کہا، کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔